ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک کردار تھا جس کا نام حسن بن صبا تھا۔ بظاہر تو یہ خود کو مسلمان کہتا تھا، مگر فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کے خلاف سب سے زیادہ زہریلا ہتھیار اسی کی بنائی گئی تحریک ثابت ہوتی رہی۔ صلاح الدین ایوبی جب میدانوں میں اتر کے یورپی یونین کے اس وقت کے اتحاد کو تگنی کا ناچ نچاتا، چھٹی کا دودھ یاد دلاتا تھا۔ اپنی انٹیلیجنس کے مضبوط ترین نیٹ ورک سے دشمنوں کے منصوبوں کو قبل از وقت بے نقاب کر کے وقت کے فرعونوں کو ننگا کرتا تھا، اس کی فرعونیت خاک میں ملا دیتا تھا۔ تب یہ تنظیم مسلم نوجوانوں میں حشیش کا نشہ انڈیلتی تھی، ان کو یورپ سے امپورٹ کی ہوئی لڑکیاں فراہم کر کے فحاشی پھیلاتی تھی، ان کو ان کے اسلاف کی شاندار اقتدار سے پھسلاتی تھی، ان کو بے راروی کا شکار کرتی تھی۔ ان کو ٹاسک یہی دیا گیا تھا کہ نوجوان نسل کو ہوس کی لت لگاؤ، ان کو فحش لڑکیوں کے پیچھے لگاؤ تاکہ صلاح الدین کو کمک ملنا بند ہو۔ آنے والی نسلوں میں اسلام کے نام لیوا تو ہوں مگر اسلام کی پشت مان نہ رہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ صلاح الدین کو شکست دینا ممکن نہیں، اس کے جانباز سرفروش چاہے ہزاروں میں ہی ہیں مگر ان کی سرفروشی کے جذبے کو مات دینا ناممکن ہے۔ وہ راتوں کو شب خون مار کر سلیب کے پجاریوں کا چین برباد کرتے تھے، اور دن میں میدانوں میں جنگی حکمت عملی سے وہ کارگر وار کرتے تھے۔ ہزاروں کا لشکر 8 بڑی یورپین طاقتوں پر بھی بھاری رہتا۔ حتین کا مارکا وہ تابناک باب ہے جس پہ آج بھی گورے شرمندہ ہوتے ہیں۔ ان کے وڈیروں کی وہ درگت بنائی، ان اللہ کے شیروں نے 8 بڑے بادشاہوں کو گرفتار کر لیا گیا، دربار سجا ہوا ہے، صلاح الدین تخت پر بیٹھا ہے، سارا یورپ اس خدا کے ولی کی طرف رحم کی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ صلاح الدین اٹھا، اس نے ایک کی گردن اڑا دی کیونکہ وہ گستاخ تھا، حج کے قافلوں کو لوٹتا تھا، ان پہ یہ ستم کرتا تھا۔ باقیوں کو اس نے کہا کہ جاؤ پھر تیاری کر کے آؤ۔ صلاح الدین میدان میں ڈٹا کھڑا ہے۔ اس بہادر دلیر جانباز کمانڈر کو جب بھی مشکل کا سامنا ہوا، اس کی وجوہات میں بڑی وجہ حسن بن صبا کی تحریک کا نوجوان نسل کو شکار کرنا، مسلمان کہلوانے کی وجہ سے اس کا نیٹ ورک توڑنا مشکل ہوتا تھا۔ اس نے ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ صرف اور صرف زر و زن کے وار سے لگا لیا۔